انتظار حسین صاحب بہت بڑے لیکھک ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے ادب میں بہت کم مصنف ایسے ہیں جنہوں نے اپنی تہذیب کے لوگوں کی پنپتی ہوئی امنگوں اور سسکتی اور پھیلتی بڑھتی سمٹتی مایوسیوں اور محرومیوں کو اس بے پناہ باریک خطوط کے ساتھ اجاگر کیا ہے. انتظار صاحب کی ایک بہت لاجواب کہانی کے چند ٹکڑے. کاظم تھا تو لکھنؤ میں ملازم، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ محرم میں موجود نہ ہو. تعطیلات کا انتظار کب کرتا. تکرم لڑا لڑو کے چاند رات کو آئی دھمکتا تھا. غم حسین کے ساتھ ساتھ ایک اور غم اس کی جان کو لگ گیا تھا، اور ایک اس پہ ہی کیا، علمدار، محسن، شبر. غرض سب کے سبھی نیم چڑھے کریلے بنے ہوئے تھے، اور اب وہ بھی ان میں سے کسی کو گانٹتی تھی یا نہیں، یہ بالکل ایک الگ سوال ہے. ہو سکتا ہے یہ لوگ محض چلمن کو رنگین دیکھ کر مر مٹے ہوں. کاظم کو ہر مجلس اور ہر جلوس میں نوحہ پڑھتے وقت یہ احساس رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ احساس کبھی اس کے نوحے میں چمک پیدا کر دیتا تھا اور کبھی اسے بگاڑ ڈالتا تھا. شبر اور علمدار اگرچہ دونوں اس کے بازو تھے، لیکن وہ کسی احساس کے ماتحت اپنی اداکاری سے یہ ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی تک کا زور لگا دیتے کہ نوحے کے بننے اور بگڑنے کا انحصار بس انہی پر ہے. کاظم کے لکھنؤ جاتے ہی شبر اور علمدار میں بچ گئی. اگر کاظم کی بات کا اعتبار کیا جائے تو اسے یہ امتیاز حاصل تھا کہ چلمن کی رنگینی کو پھلانگ کر وہ رخسار کی سرخی کو بھی دیکھ آیا تھا. کاظم کے لیے یہ ایک اچھا خاصا رومانی مسئلہ بن گیا تھا. اس سال بھی اگرچہ وہ لکھنؤ میں کلرکی کے پاپڑ بیل رہا تھا، لیکن اس کے خیال سے غافل نہیں رہا. ایک طرف تو وہ نئے نئے نوحے بٹورتا پھر رہا تھا، چنانچہ تک بڑا بھڑو کے اس نے کئی نوحے اچک ہی لیے. پھر وہ ان کی دھنیں معلوم کرنے کی ٹوہ میں لگا ہوا تھا. دوسری طرف کسی نہ کسی طرح اس نے وائل کا سیاہ کرتا بھی سلوا لیا، اور ایک کرتا ہی نہیں سلوایا بلکہ ایک بنیان اور ایک بھڑکدار رومال بھی خرید ڈالا. غرض محرم کے لیے وہ کیل کانٹے سے لیس ہو لیا تھا. چاند رات کی شام کو عین عالم انتظار میں ایک اکا ڈگمگ ڈگمگ کرتا حویلی کے چبوترے کے سامنے سے گزرتا چلا گیا، اور یار لوگوں میں ایک شور مچ گیا کہ کاظم آ گیا، کاظم آ گیا. کاظم اپنے گھر پہ بستر بوریا پھینک سیدھا تیر کی طرح بڑی حویلی کے چبوترے پر پہنچا اور بڑے تمتراک سے اعلان کیا کہ بھیا 2 ہندی کے تبلیغی نوحے نجم آفندی کے لایا ہوں، اور ایک نواب فضل نخلوی کا یاد کیا ہے جس کی ہوا ابھی نخلو والوں کی بھی نہیں لگی ہے. اور پھر اس نے یکا یک مخالف سمت میں چھلانگ لگائی. ابے شبر، فلاں فلاں شخص آ گیا. ابے یار، شبر نے کہا، ابھی کہاں، میں تو روز رستہ دیکھ رہی ہوں. کاظم کو یہ سوچ کر بڑا سکون محسوس ہوا کہ وہ واردات ہونے سے پہلے آ پہنچا ہے. مسجد سے 4 قدم آگے گلی کے نکڑ پر کاظم بجلی کے کھمبے سے لگا کھڑا تھا. محسن کو جب کوئی ڈھنگ کا ٹھکانہ نہ مل سکا تو اس نے مسجد کی دہلیز ہی پر ڈیرا ڈال دیا. تقن میاں نے اپنی ہر کوشش کر دیکھی، لیکن کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا. مجلس میں جانے کا ہوش اس وقت تھا کسے. سب کی نگاہیں دور فقیرہ حلوائی کی دکان کے سامنے سڑک کے موڑ پر لگی تھیں. محلے میں داخل ہونے والا ہر اکا اسی سمت سے نمودار ہوتا. فقیرہ کی دکان کے عین سامنے پہلے اکے کی چھتری نظر آتی، اور نظر آنے کے ساتھ ساتھ ایک زور کا جھونٹا لیتی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اکے کے پورے خد و خال نمایاں ہوتے. اکا قریب آتا جاتا، کھڑ کھڑ کی آوازیں تیز تیز ہوتی جاتی. چھتری کے جھونٹے کبھی آہستہ ہوتے کبھی تیز، اور جب اکا مسجد کے سامنے سے گزرتا تھا تو اکے پر تنی ہوئی چادر کے کسی ایک سوراخ میں کوئی شاداب آنکھ چھلکتی نظر آ جاتی. تو شبر کی آنکھیں چمک اٹھتی تھیں، اور محسن پہلو بدلنے لگتا، اور علمدار کا دل دھک دھک کرنے لگتا، اور اکا گزرے چلا جاتا. پھر وہ سب دوسرے اکے کا انتظار کرنے لگتے، اس کا رستہ تکنے لگتے. کاظم اگرچہ دور کھمبے سے لگا کھڑا تھا، لیکن اس کا دل بھی ان کے ساتھ ہی دھڑکتا اور انہی کے ساتھ ڈوبتا تھا. وہ کھمبے پہ ایک زور کا مکہ مارتا اور پھر کھمبے سے اپنے کان لگا دیتا تھا. کھمبے کے خول میں ایک مبہم بہنگم قسم کی موسیقی جاگ اٹھتی،
اور وہ رفتہ رفتہ یوں محسوس کرتا کہ دور کسی دوسری دنیا کے دھندلکوں میں لپٹی ہوئی موسیقی بہتی چلی آ رہی ہے اور وہ اس میں گم ہوا چلا جا رہا ہے۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ یہاں کتنی دیر سے کھڑا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ یہاں صدیوں سے اسی عالم میں کھڑا ہے اور اسی مبہم موسیقی کو سن رہا ہے جو بار بار اس کے شوق کو بھڑکا کر اسے جل دے جاتی ہے۔ ایک اکا آیا، پھر دوسرا، پھر اکوں کا تانتا بن گیا، پھر یہ تانتا چھدرا پڑتا گیا۔ محسن بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ علمدار کا پاؤں سو گیا تھا، اب اکڑوں بیٹھنے کے بجائے اس نے اپنی دونوں ٹانگیں چوکی سے نیچے لٹکا دیں۔ شبر کی پیٹھ بھی دیوار سے لگ گئی تھی۔ کاظم کا ہاتھ دکھنے لگا تھا، کھمبے سے وہ خالی کان لگائے کھڑا تھا۔ وہ مبہم شیریں موسیقی معدوم ہو چکی تھی۔ اتنے میں شدن لپکا ہوا آیا اور علمدار کے کان میں قدرے بلند آواز میں کہا، بے وہ تو آ گئی۔ اجی ہاں۔ علمدار اچھل پڑا۔ محسن پھر پھریڑی لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شبر چوکی سے کود کر شدن کی طرف لپکا۔ کاظم نے کھمبے کے پاس کھڑے کھڑے جب یار لوگوں کو یوں سر جوڑے دیکھا تو اس کے بھی کان کھڑے ہوئے، لپک کر وہ بھی آن پہنچا۔ مگر یار شبر اس خبر پر پورے طور پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اگر آتی تو اس کا اکا تو ادھر سے نکلتا، لیکن شدن نے فوراً اس کی توجیہ کر دی، بھیا ان کے ساتھ ساتھ سامان بھی تو منو تھا۔ اس سالے شفیع اکے والے انہوں نے یہ پٹی پڑھائی کہ قصائیوں کی گلی سے نکل چلو، وہاں سے کوئی لونڈا سامان اٹھانے کے لیے ساتھ لیں گے۔ شدن کی توجیہ نے رہے سہے شبے کو ختم کر دیا۔ یوں بھی فضا کچھ اس قسم کی پیدا ہو گئی تھی جس میں بحث اور استدلال بے تکی اور بے معنی چیز نظر آتی تھی۔ سارے امام بارے میں بیویاں ہی بیویاں نظر آتی تھیں، یا پھر وہ لڑکے اور مرد تھے جو چھوٹی شہزادی کی سقائی کی تقریب سے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ آئے تھے۔ شدن کمر میں سرخ پٹکا باندھے، گلے میں مشک ڈالے بچوں اور بچیوں کے حلقے میں کھڑا تھا اور دودھ کے شربت کا آدھا آدھا کٹورا سب کو بانٹ رہا تھا۔ احاطے کے اندر امام باڑے کے دروازے پر علمدار کھڑا یہ سوچ سوچ کے تاؤ کھا رہا تھا کہ اس کی ماں نے اسے سقہ بنانے کی منت کیوں نہیں مانی تھی۔ شبر اور محسن کئی مرتبہ ہتھیلی پہ سر رکھ کے امام باڑی کی دہلیز پر پھلانگ پھلانگ گئے، لیکن آگے نہ بڑھ سکے۔ کاظم علمدار سے پیچھے ہٹ کر ایسے زاویے پر کھڑا تھا جہاں سے امام باڑے کے اندر کے ہنگامے کے ساتھ ساتھ باہر گلی کی کیفیت پر بھی نظر رکھی جا سکتی تھی۔ دور گلی کے نکڑ پر جب موم بتیوں کا جھلملاتا ہوا دائرہ دکھائی پڑتا تو اس کے جسم میں یکا یک ایک سرسراہٹ سی پھیلتی چلی جاتی۔ کاظم کی نگاہیں بدستور کسی کو ڈھونڈتی رہتی۔ سامنے احاطے کے بیچ میں گیس کے ہنڈے سے نکلتی ہوئی سن سن کی آواز میں ایک اکتا دینے والی کیفیت پیدا ہو چلی تھی۔ امام باڑے کی پیشانی پر سنگ مرمر کی مستطیل تختی پر یہ شعر اسی ایک انداز سے چمکے جا رہا تھا، مومن آؤ جو کوثر کی طلب گاری ہے، چشمہ فیض حسین ابن علی جاری ہے۔ اتنے شدن بالآخر امام باڑے سے نکل آیا اور سکے کو مشق تھما کر وہ علمدار اور کاظم کے پاس پہنچا۔ یارو آج تو خوب جلوے رہے، شدن نے بحث کا آغاز کیا۔ شبر بولا، سالے تیرے تو مزے آ گئے، لیکن شدن نے خاکساری سے کام لیتے ہوئے فوراً اعلان کر دیا کہ یار مزے تو بس تقن میاں کے تھے۔ کاظم بری طرح کلبلا رہا تھا۔ اس نے جب بحث کو دوسرے رخ پر جاتے دیکھا تو بالآخر خود ہی اس نے سوال کر ڈالا، یار اپنی وہ تو آئی نہیں؟ شدن فوراً تڑپ کر بولا، واہ مرغی کے آئی کیسے نہیں تھی؟ اجی ہاں۔ علمدار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شبر اور محسن کا دل دھڑکنے لگا اور کاظم سکتے میں آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا کہ نمبردانی کا پورا امام باڑہ گھوم رہا ہے۔ امام باڑے کی چھت پہ لٹکے ہوئے جھاڑ فانوس پر دھن چھائی جا رہی تھی اور امام باڑے کی پیشانی پر سنگ مرمر کی مستطیل تختی پر کندھا شیر سمٹ رہا ہے، معدوم ہو رہا ہے۔ تاشوں کی آواز تو خیر بہت پہلے سے آنی شروع ہو گئی، لیکن جب اس نے گھر سے قدم نکالا تو اسے محسوس ہوا کہ تاشوں کی آوازوں میں نوحہ اور ماتم کا ایک ملا جلا مبہم ہنگامہ بھی لپٹا چلا رہا ہے۔ بناؤ سنگار کرنے میں کاظم کو کافی دیر لگ گئی تھی۔ وائل کا سیاہ کرتا تو خیر وہ پہلے ہی پہنے تھا جو اس نے پہلی محرم کو پہنا تھا، لیکن اتنا نیا پن اس نے ضرور برتا تھا کہ اس کے نیچے آج سفید بنیان پہن لیا تھا۔ اس کی وجہ سے کرتے کی رونق میں چار چاند لگ گئے تھے۔ سر میں اس نے گولے کا تیل ڈال رکھا تھا اور بالوں کو سنوار کر ایک ایسے انداز سے بگاڑا تھا۔ گلے میں ریشمی رومال تھا، اس میں پورے بناؤ نے اس کے حرکات و سکنات میں ایک خاص قسم کا وقار پیدا کر دیا تھا۔ جوں وہ آگے بڑھتا گیا تاشوں کی آواز نکھرتی گئی۔ تاشوں کے اس نکھرے ہوئے شور میں
نوحے کا ایک مصرع بار بار لپٹا چلا آ رہا تھا، لاچار حسینہ بیچار حسینہ بے یار حسینہ۔ عنایت تاشا بجاتے بجاتے اپنے منہ کو محمد کے کان کے ذرا قریب لا کر بولا، بے محمد دیکھ رہا ہے؟ محمد کی نگاہیں یکا یک اوپر اٹھ گئیں، مختلف چھجوں کوٹھوں کھڑکیوں سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہیں ڈاکٹر صاحب کے چوبارے کے اس خاص کونے پر جا کے ٹک گئیں۔ عنایت بے ہو نہ ہو یہ تو وہی ہے۔ اور عنایت نے منہ بنا کر جواب دیا، چھوڑ یار مجھے تاشا بجانے دے۔ یہ کہتے کہتے عنایت کے تاشے کی گت بگڑ گئی۔ تاشوں پر قمچیاں پہلے آہستہ آہستہ پڑنی شروع ہوئیں، ضربوں کے درمیان وقفے واضح اور کھلے کھلے تھے، پھر یہ وقفے تنگ ہونے لگے اور ماتمیوں کے ہاتھ تیزی سے اٹھنے لگے، پھر وقفے اور سمٹے اور ضربوں کی میں اور شدت پیدا ہوئی، ماتم اور زور سے ہونے لگا۔ شدن کا ہاتھ سینے پر پڑ رہا تھا اور نگاہیں کہیں اور منڈلا رہی تھیں۔ علمدار اگرچہ بار بار کنکھیوں سے چھجوں اور کوٹھوں کی طرف دیکھ لیتا، لیکن کیا مجال کہ ماتم کی باقاعدگی اور تیزی میں ذرا سا فرق آ جاتا۔ کاظم کے ہاتھ کی لئے نگاہوں کی بے چینی کی وجہ سے ادھر بگڑی اور ادھر مخالف صف سے تقن میاں نے ڈانٹ بتائی اور کاظم پھر یکسو ہو کر ہاتھ چلانے لگا۔ جلوس بڑھتا گیا، پھر فقیرہ حلوائی کی دکان آ گئی، جلوس مڑ کر بازار میں آ گیا اور محلے کے اودے اودے نیلے نیلے پیرہنوں سے لبریز وہ چھجے کوٹھے اور دریچے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ علمدار کی نوحہ خانی کا جوش دھیما پڑ گیا۔ پھر جلوس میں سے شبر نکلا، سب سے آخر میں کاظم آیا۔ تھکن اور ایک قسم کی مایوسی کی کیفیت اس کے ذہن پر طاری تھی۔ شدن مختلف چہروں کے خطوط اور ساخت پر گفتگو کر رہا تھا اور وہ خاموشی سے سنتا ہوا سنی کو انسنی کرتا ہوا چلتا رہا۔ لیکن جب شدن نے سوال کیا، یارو اسے دیکھا بھی، تو سب کے ساتھ ساتھ کاظم بھی چونک پڑا۔ کسے؟ وہی فلاں فلاں شخص۔ کہاں تھا؟ شبر نے بے چین ہو کر سوال کیا۔ اے یارو تم سب بانگڑو ہو، ابے ڈاکٹر صاحب کے چوبارے کے اس آخری کونے پہ کون تھا؟ علمدار ہکا بکا رہ گیا۔ شبر کہہ رہا تھا، یارو لمڈیا غچہ دے گئی، اور کاظم کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے گلے میں بندھے ہوئے رومال کی گرہ تنگ ہوتی چلی جا رہی۔ قورمے کے پیالوں اور بریانی کی بوٹیوں کی جو افراد وکیل صاحب والی ٹولی کے دسترخوان پر تھی وہ دوسروں کے سامنے نظر نہ آتی تھی۔ شدن اس بات پہ تپ رہا تھا کہ وکیل صاحب اور ان کی ٹولی میں سے کسی کا بھی فاقہ نہیں تھا، لیکن فاقہ شکنی کے وقت سب سے زیادہ انہی کے پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سامنے کی صف میں قورمہ بانٹتے ہوئے تقن میاں بڑے افسوس کے ساتھ اس المناک حادثے پر گفتگو کر رہے تھے کہ دلی رنگریز کا تازیہ اس مرتبہ پھر مولا کنجڑے کے تازیے سے مار کھا گیا۔ شدن نے یکا یک چونک کر کہا، ابے ہاں وہ تو گئی۔ کب؟ علمدار نے بےتاب ہو کر سوال کیا۔ اسی گاڑی میں سے ابھی ان کا اکا لدا ہوا جا رہا تھا۔ شبر کے منہ کا نوالا منہ میں رہ گیا۔ محسن سوچ رہا تھا کہ اس کے سامنے سے بریانی کا پلیٹ اور قورمے کا پیالہ اٹھا لیا گیا۔ علمدار گم سم بیٹھا تھا۔ کاظم کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بیاض کے ورق بکھر کر فضا میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ تو شدن نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، سالو مرے کیوں جا رہے ہو؟ مولا نے چاہا تو اگلے برس پھر آئے گی۔ انتظار حسین صاحب بہت بڑے لیکھک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ادب میں بہت کم مصنف ایسے ہیں